السلام علیکم میرے پیارے فیملیز یوٹیوبرز۔ آج کی دعا کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اور آج کی دعا ہے: یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے گھر میں محفوظ رکھ اور ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ فرما۔ آپ نے سنا ہی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے مسلم ممالک ترکی، اردن، لبنان، ان جگہوں پر کس قدر خطرناک قسم کا زلزلہ آیا ہے، جس سے کئی لوگ نہ صرف بے گھر ہو گئے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی کھو چکے ہیں، اپنے پیاروں کو بھی وہ صفحۂ ہستی سے مٹتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ پوری کی پوری بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ لوگ اب نہ صرف اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ اس ٹائم پر وہ بہت زیادہ پریشان حالات میں ہیں۔ جہاں یہ سب باتیں ہمیں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف دے رہی ہیں، وہاں پر کچھ لوگ ان افواہوں کو بھی اڑا رہے ہیں یا یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ زلزلہ شاید پاکستان میں بھی آئے۔ دیکھیں، ایک بات کو سمجھ لیں اور بہت اچھے سے جان لیں کہ موت برحق ہے، یعنی موت آنی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں پیدائش کے بعد آیا ہے، اس نے ایک دن اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے، اور واپس جانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں امن سلامتی کی موت عطا کر، ہمیں امن اور سلامتی والی موت دے، ہمیں ان نیک بندوں میں شمار کر جو اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں، ہمیں وہ تیاری کرنے والا بندہ بنا۔ بہت سے میرے مسلمان بہن بھائی اس بات کو نعوذ باللہ میں یہ کہنا نہیں چاہتی، مذاق میں بھی لے رہے ہیں، لیکن کئی سالوں پہلے، کئی صدیوں پہلے ہماری مقدس کتاب قرآن پاک تک میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب میں آپ کو سورہ زلزلت کا ترجمہ کی تفہیم بتا رہی ہوں، یعنی اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ جب زمین کا بوجھ بڑھ جائے گا، جب زمین پر بوجھ بڑھ جائے گا تو زمین کیا ہوگی؟ لرز اٹھے گی، اور زمین کا لرزنا ہماری زبان میں کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ، ارتھ کوئک۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ زمین کب لرزتی ہے، زمین کب لرزے گی؟ زمین جب لرزے گی جب اس پر گناہوں کی، اس پر بے حیائی کی، اس پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ موت مانگنی چاہیے کہ جو موت ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکے، ہمیں امن و سلامتی کی موت عطا ہو۔ یا اللہ ہمیں تیرے پاس واپس لوٹنا ہے، لیکن اس طریقے سے اپنے پاس واپس بلا کہ ہمارا سر ندامت سے نہ جھکا ہو، بلکہ ہم امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامیاب مسلم ہوں، ہم اپنے نیکیوں پر اپنے گناہوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہوں۔ لیکن آج کل لوگ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، آج کل لوگ ایک دوسرے کو یہ رائے دے رہے ہیں، یہ پڑھ لیجئے، یہ کر لیجئے، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ تو وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایک دفعہ یہ تو سوچیں کہ کیا وہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ ان سب باتوں پر آپ نے عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی پر ایک انگلی اٹھاؤ تو باقی انگلیوں کا رخ اپنی ہی طرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس نیکی کی دعوت دیجیے جو نیکی پہلے آپ نے خود کی ہو، جس پہ آپ نے خود نے عمل کیا ہو۔ بہت زیادہ بولنے سے یا بہت زیادہ شیئر کرنے سے
جب بھی تو آپ کا وقت ضائع ہی ہو رہا ہے نا، تو کیوں نہ وہ چیز آپ پہلے خود کر لیں۔ جب وہ چیز آپ پہلے خود کر لیں گے، اس پہ خود عمل کر لیں گے، جب کس کو تلقین کریں گے، جب کسی کو بتائیں گے، تو وہ اس پر بہتر عمل کرے گا، وہ اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکے گا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو اپنی ذات پر آزمایا ہوا ہوگا۔ اور قرآن پاک تو ایسا ہے کہ جس کو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قرآن پاک کا محافظ ہوں، کوئی اس کے ایک لفظ میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، تا قیامت یہ کتاب محفوظ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں زلزلے کی مسنون دعاؤں کی طرف۔ میں بھی پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی پڑھیں، اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ تو سب سے پہلے جب ہم کسی پریشانی یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کا ترجمہ ہے بے شک میرے اللہ مجھے تیری طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ دیکھیں، اس دعا میں بھی ہمیں اللہ کی طرف واپس جانے کا پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ذات نے ایک دفعہ اس دنیا میں آنے کے بعد واپس لوٹ جانا ہے۔ ہماری اس زندگی، دنیا کی زندگی کا سفر مختصر ہے، اور اس مختصر سفر میں ہمیں ہر وہ عمل اپنانا ہے جس سے کہ ہم اپنی زندگی کو نہ صرف بہتر کر سکیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد بھی پورا کر سکیں۔ زلزلے کی دعا قرآن شریف میں موجود ہے، اور وہ دعا ہے سورہ زلزلت، جس میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی ہولناکیوں کے بارے میں، زلزلے کی تباہیوں کے بارے میں، زلزلے کیوں آتا ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی شروعات میں بتایا ہے کہ سوچیں، سمجھیں، دیکھیں ہمارے ارد گرد کس قسم کا ماحول چل رہا ہے۔ ہمیں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہماری ذات اس قابل ہے؟ ہم میں بے شمار خامیاں ہوں گی، ہم میں بے شمار برائیاں ہوں گی، لیکن ہمارا رب بہت بے نیاز ہے، بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ سچے دل سے اس کے آگے توبہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو وہ رب کریم ہمیں ایک ماں نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہم ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھائیں گے تو ہمارا رب کئی ہزار قدم بڑھا کے ہمیں اپنا لے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن صرف ایک دفعہ کوشش تو کر کے دیکھیں، صرف ایک دفعہ وہ قدم تو اٹھا کے دیکھیں جس کو اٹھانے میں ہمیں کہیں وقت لگ گیا ہے، جس کو ہم چاہتے ہوئے بھی اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، ہم درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں اپنا رہے ہیں، ہم گناہوں سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنی پچھلی زندگی میں بے شمار گناہ کر چکے ہوں گے، ہمیں اس کا علم بھی ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوگا۔ تو آج اور ابھی سے کوشش کریں کہ ہم اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ان گناہوں پر توبہ کر سکیں، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھی اور پرسکون زندگی کا آغاز کریں۔ موت برحق ہے، مرنا سب نے ہے، واپس سب نے لوٹنا ہے، لیکن اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ جو میں نے زندگی اس دنیا میں گزاری ہے اس کی میں نے بہت اچھے سے تیاری کر لی ہے، یہاں سے واپس جانے کی بہت اچھی تیاری کر لی ہے۔
فرض کریں اگر ہمیں کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے جوتے پہنیں گے، اچھا سا تیار ہوں گے، تو یہ تو سوچیں کہ اس دنیا سے واپس ہمیں کس کے پاس جانا ہے۔ دنیاوی تقریب کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اور جب اپنے رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا تیاری ہے ہماری۔ پھر ہم یہ بولتے ہیں کہ زلزلے سے اتنے لوگ مارے گئے، زلزلے سے اتنا نقصان ہوا ہے، زلزلے سے یہ ہو گیا ہے۔ تو کبھی یہ تو سوچیں کہ ہماری اپنی ذات کی لاپرواہی سے ہمارا اپنا کتنا نقصان ہو گیا ہے، ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور کتنا نقصان کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے، کل اٹھیں گے تو یہ پکائیں گے، یہ کھائیں گے، اس سے ملنے جائیں گے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ کل اٹھیں گے تو ہم اپنی زندگی کا آغاز کسی اچھی نیت، کسی اچھے عمل سے کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک سچے پکے نمازی بن جائیں، ایک دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دینی زندگی کو بھی اپنائیں، دینی زندگی میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اچھے اور برے کی تمیز کریں، اچھائی اور برائی میں فرق کریں۔ جب آپ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے لگیں گے تو آپ اپنے رب کے نزدیک ہوں گے، آپ کا رب آپ کو سمجھ عطا فرمائے گا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے جو اس زلزلے سے متاثر ہو گئے ہیں یا جو اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں، جن کو اپنی موت کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ رات کو سوئے ہیں تو انہیں صبح دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت، یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، انہیں حوض کوثر سے پانی پینے والا بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، یا میرے مالک و مولا ان شہیدوں کے صدقے میں ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمیں بھی عملی زندگی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کی آئندہ زندگی کے لیے اور میں خود اپنی زندگی کے لیے بہتری لا سکوں۔ آمین۔